ہدرگتم مزید گپو حالکنی سینئر صحافی و انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ غلام مصطفیٰ صاحب میں گنہ گپو حالکا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. غلام مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ ویش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. بتائیے گا کہ کل کے واقعے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ خبر دینے والے خود خبر بن جاتے ہیں. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں صحافیوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ سب سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے دعوت دی. میں سب سے پہلے اپنا تعارف صحیح کروا دوں کہ میں آئی ایف جے کا ممبر نہیں بلکہ آئی ایف جے پاکستان کا کنٹری کوآرڈینیٹر ہوں اور آئی ایف جے کے جو یہاں پروجیکٹ چل رہے ہیں اس کو لک آفٹر کرتا ہوں. جو یہ صدف نعیم کا واقعہ ہوا ہے یہ ثانیہ ہے اور بہت اندھوناک ثانیہ ہے ہمارے لحاظ سے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. پاکستان میں کتنے ہی رپورٹر، کتنے ہی میڈیا ورکر اپنے جان کی جو ہے نا وہ قربانی دے چکے ہیں، اپنی جان گنوا چکے ہیں ان دی لائن آف ڈیوٹی. تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن اس واقعے کی ہماری یہ گزارش ہے حکومت پاکستان پہ بھی، آئی ایف جے کی بھی اور ایز اے جرنلسٹ میری اپنی بھی، کہ اس کی جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرائی جائے، اور اگر واقعی اس کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی ہے اور کسی کی غلطی سے یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس کو نظام انصاف کے اندر لانا چاہیے، اور جو متاثرہ خاندان ہے اور اس کو انصاف دیا جانا چاہیے. جو پاکستان میں جرنلسٹ کی سیفٹی اور سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ انتہائی گمبھیر ہیں. اگر ہم پچھلے 10 سالوں کا جائزہ لیں 2018 سے لے کر 2022 تک، تو ان 10 سالوں کے اندر ملک کے اندر 53 صحافیوں کو قتل کیا گیا. 53 صحافی، یہ کوئی معمولی فگر نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے. 53 صحافی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. ان کو ملک کے اندر قتل کیا گیا، لیکن جو ہمارا نظام انصاف ہے وہ ان کو انصاف دینے میں ناکام رہا. اگر میں یہ کہوں کہ صرف 2 ان کیسز میں سے صرف 2 مجرموں کو سزا سنائی گئی، اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا، اور باقی جو 96% مقدمات ہیں اس کے اندر عدالتی نظام انصاف نے ان صحافیوں کو انصاف فراہم نہیں کیا اور نظام عدل اس میں ناکام رہا. تو اس حوالے سے یہ حقائق بڑے ہی چونکا دینے والے ہیں اور بڑے ہی جو ہے نا وہ دل دہلانے والے ہیں. تو پاکستان میں جو سیکورٹی کا نظام ہے وہ انتہائی جو ہے نا وہ ناقص ہے جرنلسٹ کی سیفٹی اور سیکورٹی کا. اس کے علاوہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا جو میڈیا مالکان ہیں ان کے پاس بھی سیکورٹی کا کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ وہ اپنے صحافیوں کو، اپنے رپورٹر کو، اپنے میڈیا ورکر کو کوئی سیفٹی اور سیکورٹی ایکوپمنٹ دیتے ہوں. اب یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے اس کے اندر ٹرانسپورٹ تک کا انتظام نہیں کیا گیا اس رپورٹر کے لیے کہ آپ نے اگر لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کو کور کرنا ہے تو آپ نے جو ہے نا وہ سفر کیسے کرنا ہے. یہ تو حالت ہے ہماری. تو حکومت کو صحافیوں کی سیفٹی اور سیکورٹی کا ایک میکینزم جو ہے نا وہ تشکیل دینا چاہیے اور اس پر سختی سے عمل درآمد کرانا چاہیے، اور میڈیا ہاؤسز کو بھی اس بات کا پابند کرنا چاہیے کہ وہ اس سیکورٹی کے نظام کو جو ہے نا وہ اس پہ عمل کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی رپورٹر کو یا میڈیا ورکر کو بغیر سیکورٹی کے جو ہے نا وہ فیلڈ میں نہیں بھیجا جائے گا. اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاکستان کے ٹی وی کی جو صحافت ہے اس کے اندر ایک ایسی مخلوق بھی ہے جو نیوز ڈیسک کہلاتی ہے، اور جس کا دباؤ ہر رپورٹر کے اوپر ہر وقت رہتا ہے کہ فلاں چینل پہ چکر چل گیا، تم نے نہیں دیا، فلاں نے بریکنگ نیوز دے دی، تم کہاں ہو، وہ وہاں پہنچ گیا، تم کدھر مر گئے ہو. یہ جو بریکنگ والی جو دور ہے نا، ہمارے میڈیا کو اس سے باہر آنا ہوگا، پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور جو نیوز ڈیسک ہے اس کی تربیت کرنی ہوگی، اس کو ٹریننگ دینی ہوگی کہ لوگ جو فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں اس کو اتنا زیادہ پریشرائز نہ کریں کہ وہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھیں. اور یہ جو لڑکی تھی صدف نعیم جو بہترین رپورٹر تھی اپنی فیلڈ کے اندر، اس کے اوپر بھی مسلسل اپنے چینل سے یہ دباؤ تھا، یہ پریشر تھا کہ آپ جو ہے نا وہ عمران خان کا انٹرویو لے کے دیں. باقی چینلز پہ ان کا انٹرویو چل رہا ہے، وہ ہر چینل پہ تو انٹرویو نہیں دے گا. جو نیوز ڈیسک بیٹھی ہوئی ہے اس نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ وہ ہر چینل کو انٹرویو دے گا اور وہ رپورٹر لازماً ہر صورت کے اندر جو ہے نا اس کا انٹرویو لے لے.
اور اسی پریشر کے نتیجے میں یہ جو ہے نا انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ ثانیہ ہوا ہے. تو میرے خیال میں نیوز رومز کو، میڈیا ہاؤسز کو اس پہ سوچنا چاہیے اور اپنی پالیسی کو ریوائز کرنا چاہیے. اچھا غلام مصطفیٰ صاحب، جیسا کہ کل کا واقعہ ہوا ہے صدف نعیم جو اس افسوسناک واقعے میں اپنی جان گنوا بیٹھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہا جا رہا ہے باقی دیگر جو لوگ تھے وہاں پر، ان کا موقف سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان کے سیکیورٹی گارڈ کی طرف سے ان کو دھکا دے دیا گیا ہے، اس لیے وہ نیچے گر گئی ہے، اور دوسری جانب ان کی فیملی سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کریں گے. تو کیا کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کیا کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جو واقعہ ہوا ہے اور جو آئینی گواہوں کے جو بیانات میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اور ماس میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ اتنا سادہ اور اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا اس کو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو ہماری تو یہ گزارش ہے اور یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ اس واقعے کی شفاف انداز میں انکوائری کرائی جائے، اور اگر اس کے اندر یعنی حادثے سے بڑھ کر کچھ ہے تو پھر ان ملزموں کو جو ہے نا وہ قانون کے کٹہرے میں ضرور لایا جانا چاہیے. اچھا غلام مصطفیٰ صاحب، آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی، جس طرح کہ آپ بتا رہے تھے کہ میڈیا ہاؤسز کی جانب سے بھی صحافیوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وقت پر آپ نے یہ خبر پہنچانا ہے، تو اس لیے وہ اپنی جان کو رسک لیتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں. تو آیا میڈیا ہاؤسز جو ہے یا ان کے مالکان ہیں، چینل کے مالکان جو پریشرائز کرنے والے ہیں، ان سے کوئی پوچھ گچھ ہوگا بھی یا نہیں؟ دیکھیں، حکومت کو یہ چاہیے کہ صحافیوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ایک میکینزم بنایا جائے، اور جو میڈیا ہاؤسز ہیں اور جو چینلز ہیں ان کے اندر وہ سیکیورٹی کے جو میجرز ہیں یا جو سیفٹی کے جو اقدامات ہیں ان کو نیوز روم کے اندر آویزاں کیا جائے، اور باقاعدہ جو فیلڈ رپورٹر ہیں یا جو میڈیا ورکر ہیں، کیمرہ مین ہیں جو فیلڈ میں جاتے ہیں، ان کی باقاعدہ سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے اسکرین کرائی جائے. اور اس چیز کو میڈیا مالکان کو اور میڈیا ہاؤسز کو اس بات پہ پابند کیا جائے کہ جو بھی سیکیورٹی اقدامات جو ہے نا وہ حکومت نے تجویز کیے ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا، اور وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ بھی لیا جائے. اگر اس بات میڈیا مالکان کو یا میڈیا ہاؤسز کو اس بات کا پابند نہیں کیا گیا تو پھر یہ واقعات جو ہے نا وہ رکنے کا نام نہیں لیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا مزید. بہت شکریہ غلام مصطفیٰ صاحب فش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. سینئر صحافی اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کنٹری کوآرڈینیٹر پاکستان غلام مصطفیٰ صاحب میں گناہ گپو حال کریں گے ہوتی حیال علی کیا درشان کریں گے.